آپ نے استفادہ کیا کچھ؟ جی جی میں سن رہا تھا ابھی ریکارڈنگ، کچھ دیر پہلے میں سن رہا تھا ریکارڈنگ، چلو کنٹینیو۔ چلو ٹھیک ہو ٹھیک گیا، ماشاء ٹھیک۔ اللہ۔ واحد اور جمع، یہاں پر مصنف علیہ رحمہ واحد اور جمع کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اس کا فارسی میں جو جمع ہے دو طرح سے آتی ہے۔ بعض اس طرح الفاظ کی جمع جو ہے نا الف نون کے بڑھانے سے آتی ہے، الف اور نون غنہ کے بڑھانے سے آتی ہے۔ جیسے دیکھو مرد سے مرداں، مرد کا معنی آتا ہے ایک مرد، مرداں مانے بہت سارے مرد، اور اس طریقے زن مانے عورت، زنا مانے بہت ساری عورتیں، پسر سے وہ مانے بیٹا۔ سب کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا۔ ہاں ہاں یس۔ جی جی، ہمت مردہ مدد خدا، جی بالکل وہی بات ہے۔ ہمت مردہ مانے مردوں کی ہمت، ٹھیک ہے نا جی۔ زن مانے عورت، زنا مانے بہت ساری عورتیں، پسر مانے بیٹا، پسرا مانے بہت سارے بیٹے۔ اچھا، بعض جمع جو ہے نا یہ بنتی ہیں کہ اس کے آخر میں صرف آپ الف بڑھا دیں یا ہے الف بڑھا دیں۔ بعض اوقات جنہیں صرف الف بڑھایا جاتا ہے، بعض اوقات ہا الف بڑھایا جاتا ہے۔ اگر ہا پہلے موجود ہو لفظ میں تو صرف الف بڑھایا جاتا ہے۔ جیسے دیکھو جامع، اب جامع میں خود ہا موجود ہے تو ہم جو ہے صرف کیا بنائیں گے، الف بڑھائیں گے تو یہ جامع ہا بن جائے گا۔ تو جامع ہا کا معنی ہوتا ہے بہت سارے کپڑے، اور اس طریقے سے کار کا معنی ہوتا ہے کام، کار ہا کا معنی ہے بہت سارے کام۔ دست مانے ہاتھ، دست ہا کا معنی ہوتا ہے بہت سارے ہاتھ۔ چشم مانے آنکھ، چشمان مانے بہت ساری آنکھیں۔ اسپ مانے گھوڑا، اسپ ہا مانے بہت سارے گھوڑے۔ بندہ مانے بندہ، بندہ بندگاہ مانے بہت سارے بندے۔ مردان خدا، مردان خدا کا معنی کیا ہے؟ مردان خدا کا معنی ہے خدا کے مرد۔ زنان ہند، ہندوستان کی عورتیں۔ کسران ماں، ہمارے بیٹے۔ جامہائے بندگاں، بندوں کے کپڑے۔ کارہائے خدا، خدا کے کام۔ دست ہائے شما، تمہارے ہاتھ۔ دست ہاتھ ہا بنا جو ہے کیا ہے کہ یہ جمع بن جائے گا۔ چشمان سیاہ، کالی آنکھیں۔ اسپہائے چابک کا معنی ہو جائے گا چالاک گھوڑے۔ یہ ہے افعال ناقصہ۔ جیسے افعال ناقصہ جو ہے نا ہست مانے ہے، ہستند مانے ہیں وہ، ہستی مانے ہیں تو، ہستید مانے ہو تم، ہستم مانے میں ہوں، ہستے مانے ہم ہیں۔ او ہست وہ ہے، ہستند وہ سب ہیں، تو ہستی تو ہے، شما ہستے تم سب ہو، من ہستم مانے میں ہوں، ماں ہستے مانے ہم سب ہیں۔ پسرم جوان است، میرا بیٹا جوان ہے۔ پسرم مانے بیٹا، می من میرا، میرا بیٹا۔ پسرم مانے میرا بیٹا جوان ہے۔ برادران شما خوش خط اند، تمہارے بھائی اچھی دکھائی والے ہیں۔ جہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہست کو مٹا کر، ہست کو مٹا کر اس کی جگہ انہوں نے اند لکھ دیا۔ انہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ ہست کو، ہستند کو مٹا کر، ہستند میں جو سین تا ہے نا اس کو ہٹا دیا انہوں نے، اس کی جگہ اند کر، اس کی جگہ حمزہ آ گیا، ہست کی جگہ حمزہ آ گیا اور ند پہلے موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا برادران شما خوش خط اند، برادران شما خوش خط اند، اصل میں کیا تھا یہ خوش خط ہستند۔ اچھا پھر انہوں نے اس کا معنی کیا بنے گا، تمہارے بھائی اچھی دکھائی والے ہیں، تمہارے بھائی اچھی دکھائی والے ہیں۔ آگے ہے تو نیک مردی، تو نیک مردی، تو مانے تو، نیک مانے نیک، مرد ہستی، اصل میں تھا تو نیک مرد ہستی، تو نیک مردی۔ شما جوانید، اصل میں یہ تھا شما جوان ہستید، انہوں نے ہست کو ہٹا کر پھر یا کو لگا دیا تو یہ بن گیا شما جوانید۔ من پیرم، یہ اصل میں تھا من پیر ہستم، میں بوڑھا ہوں۔ لا غمگینین، ہم جو ہے کہے کہ غمگین ہیں۔ آگے ہے چاقو تیز است، چاقو تیز ہے۔ دل ہا خوش اند، دلیں خوش ہیں۔ تن مانے جسم، می مانے میرا، تنم مانے میرا جسم۔ پاک است، جس طرح آتا ہے تنم فرسود جاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ، تو یہ تن مانے جسم، می مانے میرا، پاک مانے پاک، است مانے ہے، میرا جسم پاک ہے۔ شما مردان خدا اید، یہ اصل میں تھا شما مردان خدا ہستید، تم اللہ کے بندے ہو۔ من پدرے ای جوانم، اصل میں یہ تھا من پدرے ای جوان ہستم، میں اس جوان کا باپ ہوں۔
تو پسرے آم پیر مردی، اصل میں یہ تھا کہ اصل میں تھا تو پسرے آم پیر مرد ہستی، کہ تو اس بوڑھے کا بیٹا ہے، تو اس بوڑھے کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن کلام خدا است، قرآن خدا کا کلام ہے، قرآن خدا کا کلام ہے۔ ماں بندگان خدا ہے، اصل میں یہ تھا ماں بندگان خدا ہستین، ماں بندگان خدا ہستین، کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم جو ہے کیا ہے کہ خدا کے بندے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اصل میں یہ کیا تھا، ماں بندگان خدا ہستین، کہ ہم خدا کے بندے ہیں۔ جہاں تک جو ہے کیا ہے کہ یہ سبق آگے جو ہے وہ ہمارا آتا ہے، یہ اس کے بارے میں آتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ گرامر کی بات آ گئی ہے۔ ابھی میں آپ کی طرف ایک PDF سینڈ کر رہا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ اس کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو پھر جو ہے کیا ہے کہ ہم جب آگے سبق پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے کیا ہے کہ یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے خیال میں کہ شاید عثمان صاحب میں نے آپ کی طرف ایک PDF پہلے سینڈ کیا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے؟ جی السلام کیا علیکم تھا عثمان بھائی، میری آواز آپ سن پا رہے ہیں؟ کروں ابھی جی میں آپ نے سینڈ کیا مجھے یاد ہے۔ ہاں اصل میں آگے جو ہے نا یہ آ گئی ہے گرامر کی بات۔ ہاں یہ میں نے آپ کی طرف پہلے سینڈ کیا ہوا ہے، لیکن میں دوبارہ آپ کی طرف سینڈ کر رہا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ میں یہاں پر بھی لا رہا ہوں، یہاں اسکرین پر بھی لا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اسکرین پر بھی میں لا رہا ہوں، یہ اس کا بھی آپ مطالعہ کیجئے گا۔ میں دوبارہ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، یہ آپ کی طرف میں نے ابھی بھیج دیا ہے دوبارہ، اور میں اسکرین پر بھی کیا ہے کہ اس کو لا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے اور آسانی زیادہ ہو جائے۔ یہ آگے گرامر کی بات ہے، اور گرامر کی بات ہم نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے، تب ہمیں معنی کا پتہ چلے گا۔ اگر جو ہے کیا ہے کہ ہم نے اس کو یاد نہیں کیا تو پھر کام نہیں چلے گا۔ یہ میں نے یہ بھیج دیا، یہ میں کھول رہا ہوں، یہ شاید آپ کے دل میں ہوگا، میرے خیال میں تو ہونا چاہیے، کیونکہ آپ میں نے بتایا تھا اور آپ نے اس کے بارے میں مجھے بتایا بھی تھا کہ اس کا آپ نے مطالعہ کیا تھا۔ ہاں یہ چیز یہ عثمان صاحب آپ کو نظر آ رہی ہے، اسکرین میں نظر آ رہی ہے؟ جی 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 ہاں تو یہ چیز ہے۔ اب یہ چیز ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بھئی دیکھیے، اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم جامد اسم کو کہتے ہیں کہ جو نہ خود کسی لفظ سے بنے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنے، جیسے اسب منے گھوڑا۔ اب یہ جو اسب ہے یہ نہ کسی سے بنتا ہے نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہے۔ مشتق اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی کسی دوسرے کلمے سے بنے اور اس سے بھی دوسرے الفاظ بنے، جیسے گفت گفتن سے بنا ہے اور گفتن گفت سے بنا ہے۔ مصدر اس اسم کہتے ہیں کہ جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سارے الفاظ بنے، اور اس کے پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ فارسی میں اس کے آخر میں دن یا تن ہو، اور اردو میں معنی کرتے وقت اس کے آخر میں تا آئے، جیسے گردن معنی کرنا۔ فعل کی 3 قسمیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اور فعل ماضی اس فعل کہتے ہیں کہ جس سے گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آئے، جسے کرد مانے کیا اسے ایک مرد نے گزرے زمانے میں۔ فعل حال اس فعل کہتے ہیں کہ جیسے موجودہ زمانے میں سمجھ میں آئے، جیسے میں گوئس مانے کہتا ہے وہ ایک مرد۔ فعل مستقبل اس فعل کہتے ہیں کہ جیسے آئندہ زمانہ سمجھ میں آئے، جیسے فعاد گفت مانے کہے گا وہ ایک مرد۔ اور اس کے بعد یہ کیا ہے کہ یہ ایک منٹ، ہاں فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، ماضی احتمالی۔ فعل ماضی مطلق کے 6 ذکر آتے ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد مخاطب، جمع مخاطب، واحد متکلم، جمع متکلم۔ واحد غائب کا صیغہ مصدر کے آخر میں نون کے گرانے سے بنتا ہے، جیسے گفتن سے گفت۔ اور جمع غائب کی نشانی ند ہے، واحد غائب کے صیغے کے آخر میں ند کے ملانے سے جمع غائب کا صیغہ بنتا ہے، جیسے گفت سے گفتند۔ اور واحد مخاطب کی نشانی یا ہے، واحد غائب کے صیغے کے آخر میں یا کے ملانے سے واحد مخاطب کا صیغہ بنتا ہے، جیسے گفت سے گفتی۔ جہاں مخاطب کی نشانی ید ہے، واحد غائب کے صیغے کے آخر میں
ید کے ملانے سے جمع مخاطب کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے گفت سے گفتند۔ اور واحد متکلم کی نشانی میم ہے، واحد غائب کے صیغے کے آخر میں میم کے لگانے سے واحد متکلم کا صیغہ بنتا ہے، جیسے گفت سے گفتم۔ اور جمع متکلم کی نشانی یم ہے، واحد غائب کے صیغے کے آخر میں یم کے لگانے سے جمع متکلم کا صیغہ بنتا ہے، جیسے گفت سے گفتین۔ گفت سے کیا ہے؟ گفتین۔ یہ جو ہے نا آپ نے یوں یاد کرنا ہے اس طرح، گفتن سے، یہ گفتن سے گفت ہو گیا نا، اس کے بعد آپ نے یاد کرنا ہے گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتید، گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتید، گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتید۔ یوں آپ نے پڑھنا ہے، گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتید، گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتید۔ یہ آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی آپ نے یوں پریکٹس کرنی ہے، اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اب جو ہے نا واپس فارسی پر آتے ہیں۔ یہ جو آگے یہ جو مصدر ہے نا، یہ مصدر کے آخر میں اگر نون گرائیں آپ نون گرائیں گے تو گفت بن جائے گا، اس کے بعد آپ ند ملائیں تو گفتن بن جائے گا، یا ملائیں تو گفتی بن جائے گا، ید ملائیں تو گفتین بن جائے گا، میم ملائیں تو گفتم بن جائے گا، یم ملائیں تو گفتین بن جائے گا۔ اسی طرح خواندن کا نون گرائیں، خواندن کا نون گرائیں تو ماضی بن جائے گی خواند، آگے ند ملائیں تو خواندند بن جائے گا، یا ملائیں تو خواندی بن جائے گا، ید ملائیں تو خواندید بن جائے گا، میم ملائیں تو خواندم بن جائے گا، اور یم ملائیں تو خواندین بن جائے گا۔ یوں داد، دادن، دادن کا نون گراؤ تو ماضی مطلق بن جائے گا، ید ند ملاؤ تو دادند بن جائے گا، یا ملاؤ تو دادی بن جائے گا، اور ید ملاؤ تو دادین بن جائے گا، میم ملاؤ تو دادم بن جائے گا، اور یم ملاؤ تو دادیم بن جائے گا۔ یوں کردن وغیرہ، داشتن وغیرہ سے جو ہے نا آپ نے یہ معنی یعنی کیا ہے کہ آپ نے اس کو آپ نے 5 مساجد کی گردان بنانی ہے، صرف بغیر معنی کہ یہ گردان بنانی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے تاکہ جو ہے نا آپ کو آگے آسانی ہو جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کا معنی اسلام ای نست، اصل میں یہ تھا اسلام ای است، اسلام ای است، اسلام یہ ہے۔ کلمہ گفتن، کلمہ کہنا، نماز خواندن، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دینا، روزہ ماہ رمضان داشتن، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، حج خانہ کعبہ کردن، کعبے کے گھر کا حج کرنا۔ اب یہ مساجد تھے، اس کا میں نے منع آپ کو جو ہے نا میں نے بتا دیا ہے، دوبارہ میں بتا رہا ہوں، اچھے طریقے سے سنیے۔ اسلام کی نسب، اسلام کی نسب یوں کر سکتے ہیں، اسلام کی نسب کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اسلام یہ ہے، کلمہ گفتن، کلمہ کہنا، نماز خواندن، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دینا، روزہ ماہ رمضان داشتن، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، حج خانہ کعبہ کردن، کعبے کے گھر کا حج کرنا۔ جہاں تک ہمارا سبق ہو گیا فطرم جوان حصہ سے لے کر یہاں تک جو ہے خانہ حج خانہ کعبہ کردن ہمارا سبق ہو گیا۔ کل سے جو ہے کیا ہے کہ میں آپ کی خدمت ماضی مطلق کی تعریف بھیجوں گا، پھر اس کی گردان بھیجوں گا، اور آپ نے پھر اس کی گردان کا آپ نے اس کی گردان بھی کرنی ہے، آپ نے اس کی گردان بنانی بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج ہمارا جو ہے کیا ہے کہ سبق ہو گیا، اس کا کیا کہتے ہیں اس کو صرف اس کا فارسی کا اب صرف بہائی ہے۔ یہ صرف بہائی ہم نے یہاں پر پڑھا تھا، دہ راجہ تک پڑھا تھا، بدا کے، کہ بدا کے کس کا معنی ہوتا ہے؟ جان لے۔ جس طرح اب ترجمہ ہم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے اس کا جو لیکچر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا لیکچر کس طرح بنے گا۔ پہلے آپ معنی کیجیے۔ بدا کے کا معنی ہوتا ہے جان لے، میزان کلام عرب فا و عین و لام ہست، جمع کنی فعل شبت۔ جیسے کلام عرب میں جو میزان ہے وہ فا عین اور لام ہے، جب تو اس کو جمع کرے گا تو یہ فعال بنے گا۔ اور حرف دو قسم کا ہے، حرف اصلی، حرف زائدہ۔ حرف اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جو فا عین اور لام کے مقابلے میں، جیسے زارا کا برودن فعال۔ حرف زائدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ان کے مقابلے میں نہ ہو، جیسے اکرم برودن فعال۔ اور جان لے کہ حرف اصلی ثلاثی میں 3 ہوتے ہیں، فا عین اور ایک لام، جیسے زارا برودن فعال۔ اور ہر حرف اصلی دبئی میں 4 ہوتے ہیں، فا عین اور 2 لام، جیسے دہرجہ برودن فعال۔ اور ہر فیصلے کو ماسوی 5 ہوتے ہیں، جیسے فا عین اور 3 لام، جیسے جہاں ہمارے شروع برودن فعال آنے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جہاں تک جو کیا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سنیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کلام عرب کا میزان بین فا عین اور لام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کلام عرب میں میزان بنایا کیوں؟ سوال تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ نے تو کہہ دیا ہمیں کہ بھئی اس کا میزان فا عین اور لام ہے، تو آپ نے میزان بنایا کیوں؟ اس کی کیا ضرورت پڑی؟ اس طرح عام جو ہے کیا ہے کہ زبانوں میں میزان نہیں ہے،
تو کلام عرب میں بھی جو ہے نا آپ میزان نہ بنائیں، کلام عرب میں جو میزان آپ نے بنا دیا، یہ تو مشکل میں اضافہ ہو گیا کہ بھائی میزان ہو بھی نہیں تو بات ختم ہو جائے گی، کلام عرب کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو اس کا جواب خود ماتن نے دیا ہے، خود ماتن نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی حرف کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حرف اصلی اور حرف زائدہ۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی میزان اس لیے بنایا گیا تاکہ حرف اصلی اور حرف زائدہ کا پتہ چل سکے کہ ہم اس میزان میں اس کو تولیں گے، جس طرح اشیاء کو تولا جاتا ہے کہ بالفرض ہم نے 1 کلو ہم نے میزان میں رکھنا ہے اور 1 کلو کا موٹ ہم نے رکھنا ہے، تو اس کے بعد ہم نے اشیاء رکھنی ہے کہ وہ 1 کلو بنتی ہے کہ نہیں بنتی، تو جو 1 کلو سے زیادہ ہوگا ہم اسے ہٹا دیں گے۔ تو یوں جو ہے نا کیا ہے کہ بعض جو ہے نا کیا ہے کہ کلام عرب میں حروف اصلی ہیں اور بعض حروف زائدہ ہیں۔ تو جو حروف زائدہ ہیں اس کا پتہ لگانے کے لیے اور حروف اصلی کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے کلام عرب میں میزان ایک مقرر کیا۔ پھر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے جو کلام عرب پیدا کی، کلام عرب میں جو میزان پیدا کیا وہ فا عین اور لام پیدا کیا، تو بھائی آپ نے فا عین اور لام تو پیدا کیا، بھائی کوئی اور الفاظ پیدا کر دیتے، بالفرض آپ یوں کہہ دیتے کہ با جیم دال ہے، با جیم دال آپ میزان مقرر کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ آپ نے فا عین اور لام کیا ہے، یا پھر آپ یوں کہہ دیتے تا سین میم کر دیتے، تا سین میم یہ میزان ہے، یعنی کوئی 3 اور حروف رکھ دیتے، آپ نے فا عین اور لام آپ نے یہ کیوں رکھا؟ عثمان صاحب کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عثمان تھوڑی صاحب تھوڑی آ رہی ہے۔ میری آواز آ تھوڑی آ رہی ہے؟ نہیں آواز آ نہیں رہی نہیں، ہے، آپ کی آواز صحیح سمجھ آ آواز سمجھ میں آ رہی ہے میری عثمان صاحب؟ رہی ہے۔ جی جی آج ہاں، تو اب یہ اعتراض پیدا ہوا، اب یہ اعتراض یہ پیدا ہوا کہ بھائی آپ نے جو ترازو رکھا ہے کلام عرب میں وہ آپ نے رکھا ہے فا عین اور لام، تو آپ یوں کر دیں کہ بھائی کوئی 3 اور حروف رکھ لیتے، فا عین اور لام کا رکھنا ضروری تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے بھائی کہ جو حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں ان کی ادائیگی 3 جگہوں سے ہوتی ہے۔ بعض حروف وہ ہیں کہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور بعض حروف وہ ہیں کہ جو وسط سے ادا ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو کس سے ادا ہوتے ہیں؟ وسط سے ادا ہوتے ہیں، اور بعض حروف وہ ہیں کہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی شفتین سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ تینوں مخارج سے ایک ایک حرف لینا تھا، ایک حرف ہم نے حلق سے لینا تھا، ایک حرف ہم نے وسط سے لینا تھا، ایک حرف ہم نے شفتین سے لینا تھا، تو کہا یہ جو فا ہے، فا یہ چونکہ جو ہے نا کیا ہے کہ ادا ہوتا ہے وسط سے، اس میں سے ہم نے فا لے لیا۔ لام لام میرے خیال میں ادا ہوتا ہے وسط سے، اور فا جو ہے نا یہ ادا ہوتا ہے اس سے شفتین سے، اور جو عین ہے نا وہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ جی شفت آپ میں سے شفتن ہاں آپ میں سے کون کا حساب ہے کہ جو فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ شفتین سے، کہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ وسط سے ادا ہوتا ہے فا؟ کوئی قاری صاحب ہے تم میں سے؟ فا شفتین سے، شفتین ہاں یعنی فا 4 روپونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں۔ ہاں فا شفتین سے ادا ہوتا ہے، لام جو ہے نا وسط سے ادا ہوتا ہے، اور عین جو ہے نا کیا ہے کہ وہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جی جب ہم اس کو جمع کریں گے تو یہ فعالہ بن جائے گا۔ جہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں ہم۔ اس کے بعد آگے یہ ہے کہ بھائی جب آپ نے فا اور عین جو ہے نا فا عین لام آپ نے مقرر کر دیا، تو انہوں نے کہا اب اس کا وزن کیسا کرو گے؟ تم حروف اصلی اور حروف زائدہ کا پتہ کیسے کرو گے بھائی آپ نے چلو ترازو تو بنا دیا، اب اس کے ترازو کے تولنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو یہ مصنف علیہ الرحمٰن نے خود اس کا طریقہ بتا دیا۔ کون سا طریقہ بتایا؟ انہوں نے کہا کہ حرف اصلی کے حرف کی 2 قسمیں، حرف اصلی اور حرف زائدہ۔ نمبر 1 حرف اصلی، نمبر 2 حرف زائدہ۔ تو حرف اصلی کی انہوں نے تعریف یوں کی کہ جو فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں ہو اس کو حرف اصلی کہیں گے۔ جیسے دیکھو ضربہ، ضربہ کا جب ہم وزن نکالیں گے تو اس کا وزن آ جائے گا فعل۔ تو دیکھو یہاں پر ضاد فا کے مقابلے میں، را جو ہے عین کے مقابلے میں، با لام کے مقابلے میں، تو چونکہ
فا کے مقابلے میں جو ہوگا اس کو بھی اصلی کہیں گے، جو عین کے مقابلے میں ہوگا اس کو بھی اصلی کہیں گے، جو لام کے مقابلے میں ہوگا اس کو بھی اصلی کہیں گے۔ تو چونکہ دعا را با جو ہے نا فا عین لام کے مقابلے میں، اس لیے ہم اس کو اصلی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، حرف زائدہ کس کو کہتے ہیں؟ حرف زائدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ان کے مقابلے میں نہ ہو، مطلب یہ کہ نہ تو فا کے مقابلے میں ہو، نہ عین کے مقابلے میں ہو، اور نہ ہی لام کلمے کے مقابلے میں ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے اکرما، اکرما میں جو حمزہ ہے نا یہ زائدہ ہے۔ کیوں زائدہ ہے؟ کہ اس کا وزن آتا ہے افعالا۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ حمزہ تو نہ تو فا کے مقابلے میں، نہ عین کے مقابلے میں، نہ لام کے مقابلے میں، تو اور ہم نے حرف اصلی کی تعریف یہ کی تھی کہ جو فا کے مقابلے میں ہونا چاہیے، یا عین کے مقابلے میں ہونا چاہیے، یا لام کے مقابلے میں ہونا چاہیے۔ نہ تو الف جو ہے حمزہ جو ہے نہ تو فا کے مقابلے میں، نہ عین کے مقابلے میں، نہ لام کے مقابلے میں، اس لیے زائدہ ہے۔ اور باقی کاف را میم، ان میں سے کاف فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں، اور میم لام کے مقابلے میں ہے، تو اس لیے یہ اصلی بن گئے۔ پھر جو ہے نا کیا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے یہ بتایا کہ بھئی یہ جو حرف اصلی ہے نا، یہ جو ہے نا یعنی یوں سمجھو کہ بھئی یہ جو حرف اصلی جو ہوتے ہیں یہ اس کے یہ جو اسم اور فعل میں ہوتے ہیں، اور اسم اور فعل کے بارے میں میں نے کل بتایا آپ کو کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ثلاثی، رباعی، خماسی۔ اور فعل کتنی قسمیں؟ 2، ثلاثی اور رباعی۔ تو اب یہ ثلاثی اور رباعی کی تعریف کرتے ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی کی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی ثلاثی کس کو کہتے ہیں، رباعی کس کو کہتے ہیں، اور خماسی کس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسم ثلاثی چاہے اسم ہو یا فعل ہو، ثلاثی اسم ہو یا فعل ہو، اس کی تعریف یہ ہے کہ بھئی جس میں جو ہے نا فا عین اور ایک لام ہو اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ جس میں فا عین اور ایک لام ہو اس کو ثلاثی کہتے ہیں، جیسے ضربا برودن فعل۔ اور جو ہے نا کیا ہے کہ رباعی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حرف اصلی 4 ہو، فا عین اور 2 لام، جیسے دحرج برودن فعل۔ اور حرف اصلی جو ہے نا کیا ہے کہ خماسی میں 5 ہوتے ہیں، فا عین اور 3 لام، جیسے جامع برودن فعل۔ یہاں تک تو جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے یہ جو پڑھ لیا تھا یہ تو آسان ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں اس طرح، جی عثمان بھائی آگے چلیے نا ہم ذرا، کیونکہ یہ آسان ہے۔ جی 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 عثمان بھائی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ عثمان شمس صاحب، جی ہاں، اچھا جی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اب یہاں پر ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا جان لے، جان لے۔ اب یہاں پر پہلے تو ہم تھوڑی تحقیق کرتے ہیں، چلو وہ آگے تحقیق کریں گے، چلو یہ آگے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جان لے، بدا کے ہم ہوتا ہے جان لے، ثلاثی پر 2 قسم ہے، ثلاثی 2 قسم پر ہے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں پھر اس کو لیکچر دیتے ہیں ہم۔ ثلاثی 2 قسم پر ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا کیا ہے کہ جس میں 3 حرف اصلی سے کوئی چیز زیادہ نہ ہو، جیسے ضرب برضا فعل۔ اور ثلاثی مزید فی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی چیز زیادہ ہو، حرف اصلی سے کوئی چیز زیادہ، جیسے اکرم برضا فعل۔ اور رباعی بھی 2 قسم پر ہے، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ رباعی مجرد وہ ہے کہ جس میں 4 حرف اصلی سے زیادہ کوئی نہ ہو، جیسے دحرج برضا فعل۔ اور رباعی مزید فی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 4 حرف اصلی سے کوئی چیز زیادہ ہو، جیسے دحرج برضا تفعل۔ اور خماسی کی بھی 2 قسمیں، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ خماسی مجرد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 5 حرف اصلی سے کوئی چیز زیادہ نہ ہو، جیسے جا مارشن برودن فعل علیہ۔ اور خماسی مزید فی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 5 حرف اصلی سے کوئی چیز زیادہ ہو، جیسے خندریسن برودن فعل علیہ۔ اب یہاں تک جو ہے کیا کہ ہم بات کرتے ہیں سب، اس سے پہلے میں ذرا ایک پانی کا گلاس پی لوں تو پھر میں آتا ہوں آپ کی خدمت میں، 1 منٹ۔ جی اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ جو ہے ثلاثی، رباعی اور خماسی میں سے ہر ایک کی تقسیم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ثلاثی، رباعی اور خماسی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، یعنی ایک مجرد اور دوسری مزید۔ تو یوں جو ہے 6 اقسام بنی۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید فی، نمبر 3 رباعی مجرد، نمبر 4 رباعی مزید فی، نمبر 5
خماسی مجرد، اور نمبر 6 خماسی مزید فی۔ اب یہاں پر اکثر طور پر یوں ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد کی تعریف کرتے وقت کافی اساتذہ کرام، کافی طلباء کرام جو ہے نا وہ ایک اس کا شکار رہتے ہیں، احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کی تعریف پڑھ لینے کے باوجود بھی وہ ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد میں تمیز نہیں کر پاتے، فرق نہیں کر پاتے۔ بالفرض دیکھو کہ یہاں پر جو مصنف ہیں انہوں نے یہاں پر کیا لکھا، انہوں نے یہ لکھا کہ بھائی ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 3 حرف اصلی سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو، جیسے ضرب وضرب فعل، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے نا ایک لحاظ سے صحیح تعریف کی ہے، لیکن اصل جو اس کی تعریف بنتی ہے جو بڑی بڑی کتابوں میں آئی ہے، یا صرف بطرال میں آئی ہے، یا اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ دوسری جو کتابیں آئی ہیں اس میں جو اس کے ثلاثی مجرد کی تعریف آئی ہے وہ کچھ اس طرح آئی ہے کہ ثلاثی مجرد اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد، دوبارہ سنیے گا، اچھے طریقے سے سنیے گا، کہ ثلاثی مجرد اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں، یعنی جو اسم ہے، جو فعل ہے، اسم سے مراد اسم فاعل، اسم سے مراد اسم مفعول، اسم سے مراد اسم تفضیل، اسم سے مراد ظرف زمان، اسم سے مراد ظرف مکان، اسم سے مراد جو ہے کیا ہے کہ فعل تعجب، مطلب یہ اسم سے مراد یہ ہے، یعنی ایسا صیغہ کہ جو اسم ہو، اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسم فاعل بالفرض ضارب جو ہے یہ اسم فاعل ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے یا رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے؟ تو اس کا جو ہے نا وہ علماء کرام نے، جو علماء صرف ہیں، جو صرفی حضرات ہیں، انہوں نے قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ ثلاثی مجرد اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں، یعنی ہم سارے صیغوں کو چھوڑ دیں گے، سارے صیغوں کو چھوڑ دیں گے، صرف فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغوں کو پکڑیں گے۔ اب فعل ماضی واحد مذکر غائب کا آپ صیغہ پکڑیے، بالفرض میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ جو ہے نا کیا ہے کہ پکڑیے جناب ایک کسی مصدر کی میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے آپ پڑھیے جی، جس طرح کاسرن، کاسرن کا معنی توڑنے والا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی ماضی کا صیغہ نکالنا ہے، اور اس کی ماضی کا صیغہ بنے گا کسرہ، فعل ماضی بعد مذکر غائب۔ ہم نے جب اس کا بدل کیا تو اس میں حرف اصلی سے زیادہ ہم نے کوئی حرف نہیں پایا، تو ہم نے کہا یہ جو ہے کیا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ کیوں کہ ثلاثی مجرد ہم نے اس کی تعریف ہم نے یوں کی تھی کہ جس کے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں کوئی حرف اصلی سے زیادہ نہ ہو، حرف اصلی سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو۔ تو چونکہ کاسرہ سے بھی کوئی حرف ہے، تو کاسرہ میں جو ہے 3 حرف ہے، اس سے زیادہ کوئی حرف ہے نہیں، اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے کیا ہے کہ ثلاثی مجرد ہی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کوئی سی بھی باب پکڑیں، بالفرض ناصر، ناصر اس سے چلو منصور اس سے مفعول ہے، تو ہم نے اس کی ماضی جو ہے نا ماضی کا صیغہ نکالا تو ناصرہ بنا۔ تو دیکھو ناصرہ میں جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس میں 3 حرف اصلی سے زیادہ کوئی حرف نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ثلاثی مجرد بنا۔ اگر ہم صرف یوں کہیں نا کہ جس میں 3 حرف اصلی سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ یضرب، یہ پھر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یضرب میں تو را با سے ایک حرف اصلی زائدہ ہے، وہ یا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ جو فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس میں اگر کوئی حرف زائدہ ہوگا تو کہیں گے کہ یہ ثلاثی مزید ہے، اگر اس میں کوئی حرف زائدہ نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ جی عثمان شمس صاحب، آپ کو اس لیکچر کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چل رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات عثمان شمس صاحب؟ جی عبداللہ۔ سر جی، اس کا مطلب ہم نے کوئی بھی اگر کسی کا بھی صیغہ نکالنا تو ہم اس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کو دیکھیں گے، جیسے کافرون ہے اس میں فاعل ہے، جی تو ہاں، ہم نے اس کی ماضی دیکھیں گے، پھر کہیں گے کہ یہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا ہاں مزید۔ ماضی کا صیغہ، ماضی واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے نا آپ اس کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں ہم۔
اب جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ثلاثی مزید فی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ثلاثی مزید فی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں فعل ماضی بعد مذکر غائب کے سیغے میں 3 حروف اصلی سے زیادہ کوئی حرف ہو، جیسے اکرمہ بروزن افعل. اور ربائی کی بھی 2 قسمیں، ربائی مجرد اور ربائی مزید فی. تو ربائی مجرد کی تعریف کیا بنی؟ ربائی مجرد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فعل ماضی بعد مذکر غائب کے سیغے میں فا عین اور 2 لام سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو. فا عین اور 2 لام سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو، یا یوں کہیں گے کہ جس میں 4 حرف اصلی سے کوئی حرف زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے دا راجہ بروزن فعل. اور ربائی مزید بھی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 4 حرف اصلی سے زیادہ کوئی حرف ہو، جیسے تدا راجہ بروزن تفعل. اور خماسی کی بھی 2 قسمیں. یاد رکھو کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسم خماسی ہوتا ہے، فعل کبھی خماسی نہیں ہوتا. اسم خماسی ہوتا ہے، فعل کبھی بھی خماسی نہیں ہوتا. اسم خماسی ہوتا ہے، فعل کبھی بھی خماسی نہیں ہوتا. تو اب یہ جو خماسی کی قسم ہے یہ اسم کی بنے گی، یعنی خماسی مجرد اور خماسی مزید بھی یہ کس کی قسم بنے گی؟ یہ اسم کی بنے گی. اب اس میں فعل ماضی واحد مذکر غائب کا کوئی چکر نہیں ہے. اس میں ہم سیدھا سیدھے بات یہ کہیں گے جس میں 5 حرف اصلی سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو اس کو کہیں گے خماسی مجرد، جیسے جہمرشن بروزن فعل. اور خماسی مزید بھی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 5 حرف اصلی سے زیادہ کوئی حرف ہو، جیسے خندرشن بروزن فعل. تو اب یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بات تھی کہ بھئی اس کو کہتے ہیں 6 اقسام. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی کو ان کو کہا جاتا ہے 6 اقسام کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ 6 اقسام کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ہم آگے کہ بھئی ہم حاشیے کی طرف آتے ہیں. اب حاشیے کی طرف آتے ہیں. دیکھو اکرم رجلن راجلن کہ بھئی بزرگی داد یک مرد مردیرا. اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کی عزت کی. اور خندریسن کا معنی ہوتا ہے شراب اور گندم کوہنا، یعنی پرانی گندم کو بھی خندریسن کہتے ہیں اور شراب کو بھی خندریسن کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کے بعد ہے التیسن، یہ جو ہے نا کیا ہے بر وزن زنجبیل دختر نازک. یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ دختر نازک، دختر کا معنی ہوتا ہے بیٹی، نازک کا معنی ہے نخرے والی. بدا کے جاتے جو ہے نا کیا ہے کہ علامت اسم آست. یہاں پر جو ہے نا مصنف علیہ رحمہ یہ اکرامہ، یہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ 2 نمبر حاشیہ کہاں پر لگا ہوا ہے؟ اکرامہ میں جو لگا تھا وہ ہم نے بیان کر دیا. اس کے بعد اب 2 نمبر حاشیہ کی طرف اب ہم جائیں گے تو یہ ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ محسوس ہوگا وہ بدا کے جملہ اقسام ہے اسم و فعل. یہ انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کل پڑھیں گے اس کے بارے میں، جو یہ اسم کے بارے میں کل پڑھیں گے. اور اس کے بعد یہ ساری علامتیں وغیرہ ساری لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں نا یہ ساری جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ہم کل پڑھیں گے. عثمان شمس صاحب ہمارا سبق سن رہے ہیں؟ آپ کی طرف میری آواز آ رہی ہے یا آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے آپ کو عثمان شمس صاحب؟ چلو آج کا سبق جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس کو یہاں پر مائنڈ اپ کر دیتے ہیں. کل سے انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پھر دوبارہ پڑھیں گے. جی کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے عبداللہ؟ جی سر جی، جیسے بہتر لگے. ہاں کل انشاءاللہ جو ہے نا ہم یہاں سے اس کو دوبارہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ پڑھیں گے. آج سبق ہمارا یہاں تک مکمل ہوا، انشاءاللہ پھر کل. اوکے اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے عثمان بیٹے، ٹھیک ہے، اوکے اللہ حافظ.